ایمان کیا ہے؟ کبھی آپ مشکل کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے مشکل نہیں بلکہ ایک پورا کا پورا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ محسوس ہوتا ہے جیسے اوپر بھی سیاہ بادل گھنے جنگل کی مانند امید کی ہر کرن کو چھپائے ہوئے ہیں۔ زمین نے بھی گویا اپنی ساری کی ساری پناہیں چھپا لی ہیں اور آپ کو کہیں ہوا میں اچھال دیا ہے۔ آپ وہیں کہیں معلق ہیں، ایسے کہ پیروں کو بھی ٹکانے کو کوئی سہارا نہیں، نہ ہی سر پہ کوئی سائباں ہے جو ان دل کاٹ دینے والے گھپ اندھیروں میں رحمت کا استعارہ بن پاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہ سب ہے جو مجھے میری آنکھیں دکھا رہی ہیں، ویسے ہی جیسے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون، ہر سمت راستے بند دکھائے تھے، ڈیڈ اینڈ۔ لیکن انہوں نے مجھے کیا سکھایا تھا؟ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ جبکہ ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ جب دونوں گروپوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ پھر میرے اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جسمانی آنکھ کی بجائے اپنے دل کی آنکھ پر اعتبار کیا تھا، اپنے ایمان پر اعتبار کیا تھا، اپنے اللہ پر توکل دکھایا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سمندر میں رستے بنتے گئے۔ توکل ہو تو ایسا ہی کہ آگ بھی گلزار ہو جائے، کنویں تک نہ جان لے جائیں، مچھلی کے پیٹ میں سے بھی زندہ نکل آئیں۔ جب آپ کے دل کی آنکھ اندھیروں میں بھی یہ روشنی دیکھنا سیکھ لیتی ہے تو آپ کی دعا عام لوگوں کی دعا جیسی نہیں رہتی۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آنسو یوں دل سے الفاظ ادا کرواتے ہیں کہ زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کرامات ہوتی ہیں، پر کرامات صرف صبر والوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، بات بات پر شکایات کا واویلا مچانے والوں کے لیے ہرگز نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن توکل والوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ انتظار بھی کرتے ہیں تو دل بڑے مزے میں رہتا ہے کہ میرا اللہ ہے نا، میرا سرپرست، ہاں کرے گا نا، ایک دن تو کرے گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس رب کے در سے آخری لمحے تک امید نہیں اٹھائی ہوتی۔ آندھی ہو یا طوفان، آپ نے دکھایا ہوتا ہے کہ آپ کو وفا کا مطلب معلوم ہے۔ پھر وہ سب سے بڑھ کر وفاؤں والا آپ کے لیے بھی دنیاوی قوانین بدل دیتا ہے، آپ کے سمندر میں بھی رستے بن جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ایمان قلب و باطن کی یقینی حالت کا نام ہے، جس میں قلب و باطن دنیا کی محبت سے خالی اور اللہ کی محبت سے معمور ہوں۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے حارث سناؤ تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث غور کرو اور بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بے شک ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے جدا کر لیا اور راتوں کو جاگ کر عبادت کی اور دن کو روزے کے سبب پیاسا رہا، گویا میں اپنے رب کی عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جنتی ایک دوسرے کی زیارت کرتے جا رہے ہیں، اور دوزخیوں کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث تم عارف ہو گئے، بس اس کیفیت و حال کو تھامے رکھو۔ اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایمان یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ مزہ تو تب ہے جب خود اس کے مٹھاس چکھی ہو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔